ویلکم بیک ٹو صبح کی سوچ. بالکل جی, ویلکم بیک ٹو صبح کی سوچ. اور حسنین, آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو اب ماضی کو تو چھوڑ دیں, ماضی کو بھول جاتے ہیں, ہم صرف بات کرتے ہیں جو کل پرسوں ہوا پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج تھا, دھرنا تھا, واٹ ایور اٹ واز. اس میں ایک چیز جو ہوتی ہے وہ ہماری صحافتی کمیونٹی کے ساتھ ہے, جو ان کو درپیش مسائل ہوتے ہیں. یقین جانیے, جب آپ کے پاس موبائل فون نیٹ ورک نہیں ہے, جب آپ کے پاس انٹر نہیں ہے, اس کے باوجود ہمارے رپورٹرز, چاہے وہ اے بی این نیوز ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو, تمام تر رپورٹرز فیلڈ میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر, کیونکہ حالات اتنے سنگین تھے, لیکن لمحہ با لمحہ آپ کو وہ رپورٹ کر رہے تھے اور حقائق سے آپ کو آگاہ کر رہے تھے. یہ آسان کام نہیں ہوتا. تو جہاں پہ ہم سب کے حقوق کی بات کرتے تو وہاں پہ پلیز صحافیوں کے حقوق کی بھی بات کیا کریں, اور خاص طور پہ جن کو پیش آنے والے مسائل ہیں ان کے بارے میں بات ہونی چاہیے, ان کے حل کے بارے میں بات ہونی چاہیے, اور ان کے تحفظ کی بات ہونی چاہیے. زاہدہ راؤ ہماری پاکستان تحریک انصاف کے رپورٹر ہیں, اس کی پاکستان تحریک انصاف کی بیٹ رپورٹر ہے. جی جی, بیٹ بولنے ہی لگی تھی کہ آپ جی اے بی این کے رپورٹر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی بیٹ کو کور کرتی ہیں. لیکن ابھی رپورٹ کرتے ہوئے ان کو بہت سے مسائل پیش آئے جو کہ عام طور پہ تمام تر صحافیوں کو پیش آتے ہیں. زاہدہ یہاں پہ اکیلی نہیں تھی, لیکن ابھی ہمارے ساتھ زاہدہ ان اسٹوڈیو موجود ہیں. ان سے پہلے پوچھتے ہیں کہ کیا مسائل درپیش آئے ان کو, پھر ان کے اوپر تجزیہ بھی کریں گے. وہ ہمارے ساتھ اس کے لیے موجود ہوں گے پی جے میر صاحب. زاہدہ السلام علیکم. بالکل ایسی ہے جی. زاہدہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. پی جے میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. پہلے زاہدہ سے ہم پوچھیں گے کہ زاہدہ آپ کو کیا کچھ ڈیفیکلٹیز ہوئی, کیونکہ انہوں نے کہہ دیا پاکستان تحریک انصاف کی رپورٹر, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی بیٹ رپورٹر ہیں آپ نے کافی لمبے عرصے سے آپ یہ کام کر رہی ہیں. کن کن مشکلات کا, اسپیشلی کل سے آپ کی ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں بہت زیادہ وائرل ہوئی ہیں, جس طرح آپ کا پولیس کا بیہیویئر آپ کے ساتھ, تو کیا کچھ آپ نے دیکھا ہے پچھلے 2-3 دن میں؟ پچھلے 2-3 دن سے کیا صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی تھی, موبائل چھینے جا رہے تھے. تو کل میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں ویڈیو بنا رہی تھی, پی ٹی آئی کے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا تھا, اور کل کی بات نہیں, ہم تو روزانہ بنا رہے تھے. جیسے ہی گرفتار کر رہے تھے, ویڈیو بنا رہی تھی, تو وہاں پر اسلام آباد پولیس نے مجھے کہا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں. میں نے کہا سر آپ بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں, میں بھی ڈیوٹی کر رہی ہوں. جیسے آپ کا کام ہے یہاں پر گرفتار کرنا, میرا کام ہے ادارے کو رپورٹ کرنا کہ یہاں پر ایکچولی ہو کیا رہا ہے. تو لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی. تو ادھر سے مرد پولیس اہلکار تھے, ادھر سے خواتین پولیس اہلکار تھی, اور مرد پولیس اہلکاروں نے باقاعدہ ٹھٹھا مار کر ہنسے ہیں اور اشارہ کیا خواتین کو, کہ انہوں نے پہلے یہ کہا ہمیں تو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی کارکن ہے, یہ کوئی اشارہ کیا کہ اس کو گرفتار کریں. اس کے بعد میں نے ان کو کارڈ نکال کے دکھایا. اس کے بعد بھی وہ کہتے رہے کہ آپ موبائل دے دیں, ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں جو آپ نے ویڈیو بنائی ہے, ورنہ ہم موبائل توڑ دیں گے. میں نے کہا موبائل تو میں نہیں دوں گی. لیکن جب میں نے نہیں موبائل دیا تو خواتین پولیس اہلکار نے مجھے گھیرا میں دے لیا, اور مرد ادھر کھڑے ہو گئے, اور صحافی جو دوست تھے ان سے میرا کسی سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا, کیونکہ موبائل میں نے چھپایا ہوا تھا, اور ڈی ایس این جی درمیان میں تھی, وہ بھی مجھے نظر نہیں آ رہے تھے. تو کارڈ انہوں نے میرا لے لیا, لیکن ایک خاتون نے مجھے پیچھے سے میرے بین سے گلے سے گریبان سے پکڑا, ایک نے میرا بازو پکڑا ہوا تھا کہ شاید میں چلی جاؤں گی نا. تو میں نے کہا میں یہیں پہ کھڑی ہوں, آپ کارڈ چیک کر لیں, میں ادارے سے ہوں, اور موبائل لیکن میں نہیں دوں گی. میڈیا پرسنس کو تو آپ گرفتار کر ہی نہیں سکتے. تو میں جو ہے نا کارڈ دیکھنے کے بعد بھی ان کو یہ نہیں لگا کہ میں صحافی ہوں, کیونکہ پہلے تو وہ کہتے ہیں ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے کہ شاید پی ٹی آئی کی ورکر, لیکن کارڈ دکھانے کے باوجود بھی کبھی وہ ادھر کارڈ پھینکتے رہے, کبھی ادھر پھینکتے رہے, اور جو ہے 10-15 منٹ تک مجھے جو ہے وہاں پہ چاروں طرف گھیر. اور اس کے بعد پھر انہوں نے بختر بند گاڑی منگا لی کہ سوال نہیں کرنا, ان کو بٹھائیں. پیچھے سے مرد پولیس اہلکاروں نے اشارہ کیا خواتین کو کہ آپ کیوں لے کے کھڑی ہیں اس کو, بھائی بٹھاؤ گاڑی میں, گرفتار کر لو. تو ایک دم سے اچانک سے کسی صحافی نے مجھے دیکھا کہ کیا اتنا شور ڈلا ہوا ہے کہ گرفتار, تو وہ بھاگتے ہوئے آئے کہ بھائی یہ صحافی ہے, 3 دن سے ہم 14 گھنٹے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں پولیس والوں کے ساتھ دھرنے میں, لیکن ان کو جو ہے شاید ہماری شکلیں یاد نہیں ہوئی, یا وہ جان بوجھ کر کل جو ہے صحافیوں کو ٹارچر کرنا چاہتے تھے, ہراساں کر رہے تھے, حالانکہ ہم 3 دن سے وہی بتا رہے ہیں جو فیلڈ میں ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کا سینئر صحافی پی جے میر صاحب بھی موجود ہیں. میر صاحب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, لیکن یہ بڑی ڈیفیکلٹ سچویشنز ہوتی ہیں, جس طرح زاہدہ نے ایکسپلین کیا, نہ سگنلز تھے, نہ کوئی اور کمیونیکیشن کا راستہ تھا, لیکن انہوں نے اپنی ڈیوٹی کرنی تھی. ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں بھی جو رپورٹرز تھے ڈفرینٹ ٹی وی چینلز کے, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اب زاہدہ کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے, تو صحافی کرے تو کرے کیا سر؟ یہ بڑی انفارچونیٹ, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو یہ ڈیموکریسی نہیں ہے, یہ سپریشن آف ڈیموکریسی ہے. جو جرنلسٹ ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے رپورٹ کرنا اور لوگوں کو بتانا, ختم ہوگی. تو انہوں نے کیا سائڈ کسی کی لینی ہے, انہوں نے تو وہی دکھانا ہے جو کہ گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے. اور اگر پولیس اس طرح کر رہی ہے جس طرح یہ بتا رہی ہیں کہ ان کو گلے سے پکڑا ہے, مجھے تو لگتا ہے یہ پاکستان جوڈو ٹیم کی کوئی ٹیم ہوگی, یا اس طرح تو نہیں کو پکڑتا گلے سے پکڑ کے, یا انہوں نے کوئی تشدد کیا ہو. She was just reporting. So I think this is not something which is acceptable. یہ پاکستان کی نظر کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایک گہرا داغ ہے. دیکھو پروٹیسٹ کرنا ہر ایک کا رائٹ ہے ود ان دا لا,
within the ambit of law. بالکل آپ کرو, لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ پروٹیسٹ کر رہے ہو تو آپ کو اندر کر دو. بھائی کیوں اندر کر دو؟ کیا جرم کیا ہے؟ کیا یہ جمہوریت نہیں ہے؟ کیا یہ ڈکٹیٹرشپ ہے کوئی؟ تو یہ جو کئی جو ایسے انسٹنسز ہو رہے ہیں, یہ ہمارے forget it کہ آج کی گورنمنٹ ہے یا پرانی ہے جو ہے, یہ ہمارا ایک نیشنل امیج جو ہے, انٹرنیشنل امیج, یہ بہت خراب ہے, بہت خراب امیج ہے, اور یہ اچھا نہیں لگتا. پھر آپ کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان میں آ کے آپ بزنس کرو, پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آؤ. پاکستان میں تو ایک ہی بزنس آ رہا ہے جو کہ آپ لون لے رہے ہو, اس کے علاوہ مجھے بتا دو کیا بزنس آ رہا ہے بھائی؟ کتنی دودھ کی نہریں بہ گئی ہیں, کتنا ڈالر نیچے آ گیا, ہو رہا ہے سب کچھ. یہ گورنمنٹ دیکھو, جو رائٹ از رائٹ, یہ کر رہے ہیں لیکن سلولی کر رہے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سلولی کر رہے ہیں, لیکن لوگوں کی تو مسائل نہیں ختم ہو رہے نا. امیر صاحب یہاں پہ تو مائٹ از رائٹ ہے نا, یہی تو مسئلہ ہے اس ملک میں. مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گزشتہ 3 دن میں ہوا ہے, ہر کسی نے, چاہے وہ کوئی صوبائی حکومت ہی, کے پی گورنمنٹ اپنے وسائل استعمال کر رہی ہے اور وفاقی حکومت نے اپنے وسائل کا بھرپور استعمال کیا ہے, بے دریغ استعمال کیے, بغیر سوچے کہ عوام بیچارے کہاں جائیں گے اور ان کے کیا حقوق ہیں. یہ انفارچونیٹلی اگین میں کہوں گا یہ فرسٹ اسٹرنگ ہے ٹورڈز اے سول وار. دیکھو, اگر ایک پروونشل گورنمنٹ ایک فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہیڈ آن کولوژن کر رہی ہے اینڈ وائس ورسا آپ کہہ لو ریٹیلیشن ہو رہی ہے, واٹ از دیٹ؟ یہ ایک سویلین انریسٹ ہے, اور یہ سویلین انریسٹ اٹ ہیز ٹو اسٹاپ فار دا سیک آف دا کنٹری. یہ پارٹیز آئیں گی جائیں گی, وی ڈونٹ کیئر, وی کیئر اباؤٹ دا کنٹری. ہم نے پاکستان کا خیال کرنا ہے یا پولیٹیکل پارٹیز کا کرنا ہے؟ ہم نے تو دیکھنا ہے کہ اس ملک کے اندر امن ہو. یہاں 126-27 ایمبیسیز آپ کی پڑی ہوئی ہیں, آپ کیا امپریشن دے رہے ہیں ان کو؟ مجھے بتا دو. یہ ہمارا اتنا گندا امپریشن ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ایمبیسیز اپنے ڈسپیچز میں یہ نہیں کرتی ہیں, ان کے لوگ جلسوں میں ہوتے ہیں, وہ جا کے اپنی رپورٹ دیتے ہیں اپنے جو ان کے جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں, اور وہ پھر پیچھے بھیجتے ہیں اپنے فارن آفیسز میں کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. ڈو وی ریئلائز کہ ہم اپنا کتنا ڈیمیج کر رہے ہیں؟ تو بھائی اگر یہ نکل آئے ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا, قانون کے دائرے میں پروٹیسٹ کریں, نو ہارم. قانون کے باہر جا رہے ہیں, آرام سے پکڑ کے ان کو بند کر دو, ختم ہو گئی بات. لیکن یہ جو جرنلسٹ کے اوپر آپ یہ کر رہے ہیں, یہ آپ کے خلاف جائے گا. یہ کہیں بھی آپ چلے جاؤ, آپ کو کہیں نہ کہیں ایک پولیٹیکل ہٹ ان سے پھر ملے گی. آئی ایم شیور یہ جو خاتون ہے, کبھی ان کو موقع ملے گا. Will she have a soft spot for the police? No, I don't think so. So آپ نے ایسا کام کرنا ہے کہ جو مل جل کے کرے for the betterment of the country and betterment of the state of affairs جو کہ prevalent ہے اس وقت. لیکن ہم جاہلوں کی طرح کرتے ہیں, آپ ماضی کی بات کرتے ہیں, بات کریں آپ قاضی کی, تو چھوڑیں آپ, ہم نے چلنا ہے آگے. بالکل ایسے ہی ہم نے آگے چلنا ہے. زائدہ, میں اس سے پہلے کہ میر صاحب کے پاس واپس جاؤں, آپ نے یہ احتجاج بڑا کلوزلی مانیٹر کیا ہے. کتنی بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے جو یہاں پہ پہنچے, لیکن وہی بات ہے کہ ایک لیڈر لیس عوام تھی, لیڈرز وہاں پہ نظر نہیں آ رہے تھے. جی بالکل, بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ورک فرام ہوم کر رہی تھی. صرف سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو آتی تھی اور کہا جاتا تھا کارکنان کو نکلیں. ایم این ایز کو یہ بتایا گیا کہ بانی پی ٹی اے کی جانب سے کہا گیا کہ آپ نے نہیں نکلنا, لیکن ایم پی ایز ہمیں نظر نہیں آئے. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی یہی وجہ ہے شاید نہ آنے کی نا, کیونکہ وہ روپوش ہے سارے. ہاں, منع کیا گیا ایم این ایز کو آئینی ترامیم کے لیے حوالے سے گرفتار کیا جا سکتا ہے, آئینی ترامیم پاس کرے, لیکن ایم پی ایس کدھر ہیں, ٹکٹ ہولڈر کدھر ہیں, کوئی بھی ایسا بندہ نظر نہیں آیا جو ایم این اے کے علاوہ ایم پی اے بھی نظر نہیں ہے. عوام خود ہی لیڈر ہے, اور اب تحریک انصاف کی سیاسی کور کمیٹی نے بھی فیصلہ کیا کہ احتجاج تو جاری رہے گا, لیڈرشپ ہو یا نہ ہو, یہ عوام کی اور بانی پی ٹی اے کی جنگ ہے. تحریک جو ہے عوام کے ہاتھ میں دے دی ہے. پھر آپ نے دیکھا جب لیڈرشپ کے بغیر احتجاج ہوتا ہے, ہم نے دیکھا علی مین گنڈا پور صاحب قافلے کو چھوڑ کے جو ہے کے پی کے ہاؤس چائے پینے چلے گئے, ریسٹ کرنے چلے گئے. وہاں پر میں نے ورکر کو شیل کھاتے ہوئے دیکھا, ربڑ کی گولیاں ان پر برسائی جاتی, اور ورکر کہہ رہے تھے کہ ہم تو اس بندے کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے, کیسا مرد اندر جا کر بیٹھ گیا. مطلب اتنا قیمتی ورکر تحریک انصاف کا ضائع کر رہے ہیں. ڈس اپوائنٹ ہوا ان سے. میر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی گنڈا پور صاحب نے اپنے سپورٹر کو ہی ڈس اپوائنٹ کر دیا ہے؟ وہ جان بوجھ کے روپوش ہوئے, اریسٹ ہوئے, وہ کہاں گئے تھے؟ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اب کیونکہ یہ جلسہ ہو گیا, دھرنا ہو گیا, تو واٹ نیکسٹ پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ دیکھیں, سب سے پہلے جب آپ کہتے ہیں نا لیڈر لیڈ کرتا ہے, جی ٹھیک ہے, ان کا لیڈر اس وقت اریسٹڈ ہے اور صرف انہی کی کال کے اوپر لوگ نکلیں, لیکن یہ باقی تو لیڈرز ہیں, they're not leaders. لیڈر عوام کے اندر کھڑے ہوتے ہیں, اور جب عوام کے ساتھ ہو رہا ہے پھر اس کو بھی سفر کرتے ہیں. سو آئی ایم سوری ٹو سے یہ لیڈرشپ نہیں ہے, یہ پلیڈرشپ ہے. اور پلیڈرز جو ہوتے ہیں they don't last as leaders.
بات آتی ہے واٹ نیکسٹ صرف یہی ہے کہ آئی تھنک میں بار بار کہہ رہا ہوں ہر شو میں پروگرامز میں کہ خدا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو. اور بھائی تم آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کرو گے, یہ سارے انڈیویجولی کہتے ہیں ہم نے جی انڈیا سے بات کرنی ہے کشمیر کے مسئلے پہ. وہ کشمیر کے مسئلے پہ کیا بات کرو, تم تو آپس ہی بیٹھ کے بات نہیں کر رہے. بالکل ایسے یہ بات نہیں کر رہے. معذرت کے ساتھ وقت ختم ہو گیا میر صاحب, لیکن آپ کا بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے. زاہدہ آپ کا بہت شکریہ کو خراج تحسین اتنے ہمت اور جذبے کے ساتھ لمحہ با لمحہ ABN نیوز کی سکرین پہ ہم سب کو رپورٹ کرنے کے لیے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی ہے, زاہدہ راؤ کی بھی اور میر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. صحافیوں کے حقوق کے لیے بھی پلیز کوئی بات کیا کرے اور صحافیوں کے تحفظ کے لیے بھی بات کیا کرے. یہاں پہ ہم شامل کرنے لگے ایک بریک, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.